یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بچی تھی۔ حالانکہ اس دور کے واقعات بھولتے اور یاد آتے رہتے ہیں، مگر یہ بات میں آج تک نہیں بھولی۔ آج بھی کہیں خون دیکھ کر وہ دردناک منظر میری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور پھوپھی کا معصوم خوبصورت چہرہ نظروں میں ابھر آتا ہے، جنہوں نے مجھے ماں سے بڑھ کر شفقت اور محبت دی۔ یہ آج سے تقریباً 12 برس پہلے کی بات ہے۔ میری عمر ان دنوں 8 برس تھی۔ ہمارا خاندان ایسی بری رسموں میں جکڑا ہوا تھا جن سے چھٹکارا پانا بہت مشکل تھا۔ مثلاً ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی 7-8 سال کی عمر میں کر دی جاتی تھی۔ ہماری دادی خاندان سے نہ تھی، وہ ایک روشن خیال فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ان رسموں میں آ کر الجھ سی گئی۔ ان کی حالت کبھی بہت عجیب سی ہو جاتی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ اس خاندان میں آ پھنسی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ تھی اور بہت نیک دل بھی۔ اسی بات نے بہت جلد ان کی صحت کو گھن لگا دیا اور وہ بیمار رہنے لگی۔ میری بڑی پھوپھی کی عمر بھی ان دنوں 7 برس تھی۔ میرے چچا پھوپھی سے چھوٹے تھے۔ میرے دادا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان فرسودہ رسم و روایات کے سخت پابند تھے، جن کا دادی کو بہت صدمہ تھا۔ اکثر ان کی دادا سے سخت ناراضی ہو جاتی تھی، مگر وہ ان کی باتوں کو خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ خاندان کے گھرانے سے میری بڑی پھوپھی کے لیے رشتہ آیا۔ پھوپھا 17 سال کے تھے جبکہ پھوپھی ابھی 7 سال کی تھی کہ ان کی شادی کر دی گئی۔ یہاں عمروں کا تفاوت کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ دادی کے چیخنے چلانے کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بھائی چھوٹے تھے۔ دادی نے ننھیال والوں سے مدد چاہی تو دادا ناراض ہو گئے۔ انہوں نے طلاق کی دھمکی دے دی۔ دادی کو اس بات کا بہت صدمہ تھا۔ وہ چارپائی سے لگ گئی، مگر ان کی کسی نے پرواہ نہ کی۔ بیٹے ذرا بڑے ہوئے، انہوں نے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بڑی پھوپھو کبھی دادی سے ملنے نہ آتی تھی۔ ابو اور تایا بڑے ہو گئے تو دادی نے اس واقعے کو دل سے بھلا دیا۔ میری دوسری پھوپھو سب سے چھوٹی اور بہت خوبصورت تھی۔ ابو اور تایا کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں ان رسموں کو صرف اس حد تک ناپسند کرتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کرنے کے قائل نہ تھے۔ انہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ان کی بہن کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی گئی۔ میری پھوپھو ذہین تھی، اس لیے بھائیوں نے انہیں پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یوں تو ہمارے خاندان کی سبھی لڑکیاں خوبصورت تھیں، مگر پھوپھی ان سب میں نمبر لے گئی تھی۔ ان کا نام گلزار تھا۔ وہ واقعی گل کی طرح نرم و نازک تھی۔ بچپن سے ہی لوگ ان کے حسن کی تعریف کرتے تھے۔ قدرت نے انہیں بہت اچھی عادات سے نوازا تھا۔ ایسا مکمل حسن کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ بھائی ان کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے۔ تائی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے پھوپھی کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ رکھا۔ جب خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانا برا خیال کیا جاتا تھا، اس وقت انہوں نے گل کو تعلیم دلائی۔ 5ویں میں گل نے پورے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کے بعد بھائیوں نے انہیں پردے میں بٹھا دیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو پھوپھی ان دنوں گھر میں ہوتی تھی۔ انہوں نے میرا نام مومنا رکھا۔ مجھے بہت پیار کرتی تھی، ہر وقت اٹھائے رکھتی تھی۔ انہوں نے بالکل ماؤں کی طرح میری پرورش کی تھی، کیونکہ میری پیدائش کے بعد امی جان بیمار ہو گئی تھی۔ پھوپھی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، ساتھ سلاتی، اپنے ہاتھ سے کھلاتی پلاتی تھی۔ میں بھی ان کے سوا کسی کے پاس نہ جاتی تھی۔ میری پھوپھی نیک سیرت تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت عبادت گزار تھی۔ انہی کی بدولت ہمارے گھر میں رونق تھی، گویا برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ دشمن بھی ان کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ پھوپھی کی عمر 16 سال ہونے کے باوجود ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابو اور تایا نہیں چاہتے تھے۔ اگرچہ پھوپھی کا نکاح اپنے کزن کے ساتھ بچپن میں کر دیا گیا تھا۔ یوسف، جنہیں میں چچا کہتی تھی، وہ شہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ چچا یوسف خان بظاہر تعلیم یافتہ ایک سلجھے ہوئے انسان تسلیم کیے جاتے تھے، لیکن دادا جان کی طرح وہ بھی عورت کے دشمن تھے۔ ایک رات سب لوگ کہیں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ شادی قریبی عزیزوں کی تھی۔ ابو خرابی طبیعت کی وجہ سے نہ جا سکے تھے۔ پھوپھو ابو سے بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھوپھو کی وجہ سے میں بھی نہ گئی۔ ابو کو اچانک رات کو تیز بخار ہو گیا، وہ بے سدھ ہو گئے۔ پھوپھو کو کچھ سجھائی نہ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ انہی دنوں ایک ڈاکٹر آ بیٹھا تھا، اس کی فیملی ساتھ تھی۔ ایک نوجوان لڑکی کا یوں رات کو نکلنا مایوب سمجھا جاتا تھا، مگر پھوپھو سے ابو کی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے مجھے ساتھ لے کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کا گھر اگلی گلی میں تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے دروازے تک گئی۔ رات کے 2 بجے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں، لحاف سے اٹھنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے دروازہ بجایا۔ ڈاکٹر حبیب نے ہی دروازہ کھولا۔ پھوپھی گل کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل کہا، میرا بھائی بیمار ہے، جلدی سے چلیے ڈاکٹر صاحب۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ حیران تھا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی رات کو اکیلی آ گئی، جبکہ زمانہ بھی خراب ہے، کہیں کوئی چال نہ ہو۔ پھوپھو نے جب تایا جان کا نام لیا تو وہ فوراً آ گئے۔ ڈاکٹر کافی دیر بیٹھا رہا۔ پھوپھو بھائی کی پریشانی میں لگی تھی، یہ بھی نہ جان سکی
کہ وہ کب چپکے سے ڈاکٹر کے دل کی گہری وادی میں اتر گئی۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ ابو کو کافی دیر بعد ہوش آیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بخار نے دماغ پر اثر کیا تھا۔ اگر بروقت طبی امداد نہ ملتی تو خدا نخواستہ جان جانے کا اندیشہ تھا۔ اس نے بخار اتر جانے کے بعد ابو کو سکون کی دوا دی اور چلا گیا۔ گلو نے چھوڑنے دروازے تک گئی۔ ڈاکٹر نے موقع غنیمت جانا اور گل سے کہہ دیا کہ میں نے آج تک آپ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ آپ غالباً وہی ہیں جس کا میں نے آج تک انتظار کیا ہے۔ میں آپ کے بزرگوں سے شادی کے سلسلے میں بات کروں گا، آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ اس کے خیالوں کی یلغار سے پھپھو بھی خود کو نہ بچا سکی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یوسف خان کی منقوہہ ہیں، وہ کسی بھی وقت انہیں لینے آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی محبت کی پٹی ان کی آنکھوں پر ایسی بندھی کہ سب کچھ فراموش کر کے اس پرخار راستے پر قدم رکھ دیا، حالانکہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس جرم محبت کی سزا بہت کڑی ملے گی۔ ان حویلیوں میں ایسی لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ محبت نے گل کو بھی بے بس کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پیار کی پائل پاؤں میں باندھ دی، جس کی جھنکار وہ چھپانا چاہتی تھی مگر نہ چھپا سکتی تھی۔ بہت تھم تھم کے قدم اٹھاتی رہی مگر اس کی چھن چھنے لوگوں کو خبردار کر دیا۔ یہ اظہار گل نے تو نہیں کیا مگر ڈاکٹر حبیب کو جب آئیڈیل ملا تو انہوں نے انتظار نہ کیا۔ میری عمر ان دنوں 7 سال تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر مجھے راستے میں ڈاکٹر صاحب مل گئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے روکا، اپنے ساتھ لے گئے، ٹافیاں لے کر دی، وہ بہت اچھے لگے مجھے۔ انہوں نے آتے ہوئے مجھے ایک خط دیا کہ یہ خط اپنی پھپھو گل کو دے دینا اور کسی کو نہ بتانا ورنہ گھر والے تمہاری پھپھو کو گولی مار دیں گے۔ ان کا یہ نفسیاتی حربہ کارگر ثابت ہوا۔ میں واقعی اس بات سے ڈر گئی۔ گھر آئی، پھپھو امی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ جب مجھے اس طرح خاموش دیکھا تو پھپھو میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے ہاتھ دیتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے جلدی سے خط لیا اور چھت پر چلی گئی۔ اسی شام انہوں نے مجھے جواب لکھ کر دیا۔ میں نے انتہائی رازداری سے ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیا۔ نہیں جانتی تھی کہ خط پہ کیا لکھا تھا مگر خط پڑھ کر ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اگلے دن حبیب کی والدہ اور بہن رشتہ مانگنے آ گئی۔ ان کے والد صاحب بھی تایا جان سے ملے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ تایا جان بار بار یہ کہتے تھے کہ آج تک کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجے۔ سارا زمانہ جانتا ہے کہ ہم لڑکیاں اپنے خاندان میں بیاہتے ہیں۔ ڈاکٹر حبیب کا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا۔ لڑکی لڑکے کی پسند کو وہ لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے تایا جان سے بھی یہی بات کہہ دی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو رشتہ کرنے میں کیا برائی ہے، اور یہی کہنا قیامت ہو گیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہی تھا کہ گل کی ڈاکٹر سے ایک اتفاقیہ ملاقات ہو چکی ہے۔ افسانہ گھڑنے کے لیے سماج کو بنیاد مل گئی، جس پر انہوں نے ان دونوں کے بیچ رواجوں کی ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ تایا اور ابو بندوق لے کر اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ یہ تو عورتوں نے بچ بچاؤ کروایا ورنہ پتہ نہیں اس دن کیا ہو جاتا۔ پھوپھی کا خیال تھا کہ وہ حسب دستور اپنی ضد منوانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ان کو اپنے بھائیوں کے لاڈ پیار کا بڑا مان تھا مگر ان کے سارے مان ٹوٹ گئے۔ ابو جن کی زندگی بچانے کی خاطر رات کو گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے پھوپھو پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو زور زور سے رونے لگی۔ میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، پھر آپ کیوں مار رہے ہیں پھوپھو کو؟ ابو کا ماتھا ٹھنک گیا کہ کوئی اور بات بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ پھوپھو کو نہیں ماریں گے۔ میرا خیال غلط نکلا۔ اس انکشاف نے گھر میں کشیدگی بڑھا دی۔ سب میری پاکیزہ اور نیک سیرت پھوپھی سے نفرت کرنے لگے۔ حبیب کا تعلق ایک بہت بڑی فیملی سے تھا۔ وہ شہر کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے، اس لیے ابو اور تائے خطاب سے بچ گئے ورنہ وہ انہیں یقیناً قتل کر دیتے۔ میں نے اپنے باپ کو غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ادھر پھوپھو نے اپنی ضد سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ان پر ہر طرح سے دباؤ ڈالا گیا مگر وہ اپنے عزم سے نہ ہٹی۔ انہوں نے اپنی بات سے انکار پر خودکشی کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ جب ڈاکٹر حبیب کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں پر مقدمہ کر دوں گا۔ آپ نے اسے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ چچا اور ابو ان کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب اس بات کا علم یوسف خان کو ہوا تو وہ کسی بچھڑے ہوئے شیر کی طرح ہم پر چڑھ دوڑا۔ حالانکہ تایا نے اپنی تائید کے لیے انہیں شہر سے بلوایا تھا مگر وہ الٹا ان کا ہی دشمن ہو گیا کہ آپ لوگ لڑکی کی حفاظت ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے۔ آخر اس شخص کو گھر میں داخلے کی اجازت کیوں اور کیسے ملی؟ تایا ابو اور خاندان کے کچھ بزرگوں کے سمجھانے پر اس نے پھوپھو کو طلاق دے دی کیونکہ ابو نے اسے میرا رشتہ دینا منظور کر لیا تھا۔ یہ بات سیغہ راز میں تھی۔ مجھے اور پھوپھو کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ یوسف خان کس طرح راضی ہوا ہے۔ وہ دل سے راضی نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ جوالا مکھی بن کر دہک رہی تھی۔ یوسف خان سے طلاق کے بعد پھوپھو کی شادی اس شرط پر ڈاکٹر حبیب سے کر دی گئی کہ آئندہ اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ وہ بھائیوں کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ پھوپھو نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن ڈاکٹر کا ساتھ چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئی۔ اس طرح انہوں نے پورے خاندان کی قربانی دے کر اپنی محبت پالی۔ بظاہر بات یہیں ختم ہو گئی مگر یوسف کے دل سے بات ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔
شادی کے کچھ عرصہ بعد ابو اور تایا 2 دن کے لیے شہر گئے۔ گھر میں صرف عورتیں تھیں۔ پھوپھی ہمارے گھر آئیں۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، مگر انہیں میری یاد بہت ستاتی تھی۔ وہ امی کو بڑی مشکل سے راضی کر کے مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس دن وہ گھر میں اکیلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کل تک وہ مجھے واپس چھوڑ جائیں گی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا۔ یہ میری پھوپھی کی زندگی کی آخری رات تھی۔ رات کو 10 بجے کے قریب یوسف دیوار پھاند کر اندر آ گیا اور ان پر چاقو کے بے پہ وار کر کے چلا گیا۔ میں پھوپھو کو دیکھ کر روتی رہی۔ خون سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ مجھے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہ مل رہا تھا۔ بند کمرے میں روشن دان سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک کھڑکی دکھائی دی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ ہلائے۔ اتفاق سے چٹخنی ڈھیلی ہونے کے سبب کھل گئی۔ تبھی میں اس کو کھول کر نکل بھاگی۔ مجھے پولیس والوں کو بیان دینا پڑا۔ جو کچھ دیکھا تھا ان کو منون بتا دیا۔ انہوں نے یوسف کو دھر لیا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ پھوپھو کے بدلے یوسف خان سے میرا نکاح ہو چکا تھا۔ اسی بنا پر تایا ابو نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی۔ دوسرے وہ ان کے جذبات کا بھی ترجمان تھا، اس لیے اسے سزائے موت سے بچانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر حبیب نے مجرم کو سزا دلانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ رواجوں کے دیو نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے۔ ڈاکٹر حبیب نے آج تک شادی نہیں کی۔ وہ غیر ملک چلے گئے۔ مجھ پر 9 عمری میں بے وگی کا داغ لگ گیا۔ یہ ظلم پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔